ولید کہتے تھے کہ میں ساری زندگی میری جنگ میں گزری، لیکن دیکھیں مجھے موت چارپائی بھی آ رہی ہے. اللہ نے جس طرح موت لکھی ہے نا اس طرح ہی آنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں موت ہی آنی ہے، موت جہاں لکھی ہے اس طرح ہی آنی ہے، چاہے تم بند قلعوں میں ہو جاؤ. اب بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب آیا کہ ایک ہوا چلے گی اور بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں، بڑا بیٹا اس کو مار دے گی. اب فرعون نے اپنے بڑے بیٹے کو سب سے آخری کمرے میں کر دیا کہ یہاں ہوا نہیں آئے گی، اور ہوا وہاں بھی پہنچ گئی اور وہ بیٹا فوت ہو گیا. تو پھر اس کی بیوی نے کہا کہ اے فرعون، موسیٰ جیت گیا، موسیٰ کا رب جیت گیا، تم ہار گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے 79 ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بلائی پیش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ نقصان اٹھاتے ہو وہ خود تمہاری طرف سے ہوتا ہے، یعنی تمہاری بد عملیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اور ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی بس کرتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، کوئی کانٹا بھی نہیں تمہیں چبھتا. وہ اس لیے چبھتا ہے کہ تم نے کوئی برائی کی ہے. کوئی مصیبت انسان پر نہیں آتی اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے آتی ہے. وہ اپنے اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اللہ بھلائی ہی کرتا ہے. اور پھر بتایا 80 میں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی اے پیغمبر اسلام ہم نے تمہیں ان پر کچھ پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور دیکھو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو راتوں کو اپنی مجلسیں جماتے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور راتوں کو ان مجلسوں میں وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے. بس چاہیے کہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو اور اللہ پر بھروسہ کرو. کارسازی کے لیے اللہ کی کارسازی بس کرتی ہے، کافی ہے. دیکھیں جب انسان کو کوئی دکھ ہوتا ہے نا، کوئی دکھ دیتا ہے، اتنی اسے بری بات لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے دل پہ لکھ لی ہے تمہاری بات. اور یہ انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ اس نے کہا میں نے دل پہ لکھ لیا، حالانکہ کیا دل پہ لکھی گئی ہے سچ مچ. لیکن یہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کو تو یاد ہی ہے سارا کچھ. اللہ کہتا ہے رات کو میرے نبی کے خلاف جا کے مجلسیں کرتے ہو اور پلاننگ کرتے ہو، اور دن کو بیٹھ کے اس کے ساتھ حامی بھرتے ہو، لکھ لی ہے میں نے تمہاری بات. اور یہ انتہائی غصہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے افلا یتدبرون القرآن. اب دیکھیں اللہ نے کہا پھر کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اچھا کون لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ سارے لوگ. اب نہیں اللہ نے کہا کہ کوئی خاص لوگ، سب لوگ غور کرو. سارے لوگوں کو کہہ دیا، امیر غریب کوئی بھی ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، نان مسلم، پوری انسانیت کو. افلا یتدبرون القرآن، پھر کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو ضروری تھا کہ یہ اس کی بہت سی باتوں میں اختلاف پاتے. اور جب ان لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے تو یہ اسے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں حکم و اختیار والے ہوتے ہیں پیش کرتے تو جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کی ایک حقیقت کو معلوم کر لیتے. اور دیکھو اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو محدود چند آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اب دیکھیں اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو بھی معاشرے میں کوئی بات اڑتی ہے نا، اب یہ خاص طور پہ ہمارا میڈیا آج کل کے زمانے میں، اس میں ساری باتیں زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہیں لیکن لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم تک کوئی بات پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو، انہیں خود نہ اس فتنے میں پڑ جایا کرو. اپنے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو تمہارے حاکم ہیں اور جو تمہارے عالم ہیں، چپ کر کے ان تک پہنچاؤ، بجائے کہ ایک کو دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اور معاشرے میں فتنہ پڑ جائے. اور وہ جو تمہارے پھر علماء ہیں، تمہارے حاکم ہیں، وہ اس کو بہتر طریقے سے سالو کر لیں گے. صحیح ہے نا؟ اس کے بعد ہے فقاتل فی سبیل اللہ، بس تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو کہ تم پر تمہاری ذات کے سوا اور کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مومنوں کو بھی جنگ کی ترغیب دو. عجب نہیں کہ بہت جلد اللہ منکرین حق کا زور اور تشدد روک دے گا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ قوی اور سزا دینے میں ہے، وہ سب سے زیادہ سخت بھی ہے. اور جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کے کام میں ملتا اور مددگار ہوتا ہے تو اسے اس کام کا اجر نتائج میں حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی میں دوسرے کے ساتھ مددگار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس برائی میں حصہ ہوگا. اور اللہ ہر چیز کا محافظ و نگہبان ہے. اور جب کبھی تمہیں دعا دے کر سلام کیا جائے تو چاہیے کہ جو کچھ سلام دعا میں کہا گیا ہے اس سے زیادہ اچھی بات جواب میں کہو. جو کچھ کہا گیا ہے اس کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سلام دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر جواب دو. ایک وہ قصہ سناتی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ایک دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے صحابی ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام یا وعلیکم. اب وہ بڑے مایوس ہوئے، انہوں نے کہا میں سمجھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے ہی بڑا جواب دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرا صرف کہا وعلیکم. تو وہ بڑے دکھی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تم نے ہمارے کہنے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں.
वालिकुम का मतलब होता है कि ये सब कुछ तुम पर भी हो, तो बात तो वही है। तो इसलिए अब इसी तरह ना कुछ सहाबी जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बकरियां ले जाता हुआ कोई लड़का या आदमी मिला, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, लेकिन सहाबियों ने कहा कि ये हमें सलाम कर रहा है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बात पता चली, आगे पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगी अभी, कि जब कोई तुम्हें सलाम करे ना तो तुम ये ना समझ लिया करो कि वो मोमिन नहीं है, बस तुम्हें सलाम किया तुम समझो मोमिन है, और चाहे वो मोमिन हो या ना। अल्लाह अकबर। अच्छा तुम्हें क्या हो गया, ये देखें तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इससे पिछली आयत पढ़नी है, हाँ जी 87। अल्लाह ही की एक ज़ात है कि कोई मबूद नहीं है मगर सिर्फ वो ही है, और वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह से बढ़कर बात कहने में कौन सच्चा हो सकता है। तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो फरीक बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने इन बदअमलियों की वजह से जो उन्होंने कमाई है इन्हें उल्टा दिया है। क्या तुम चाहते हो कि उनकी राह दिखाओ, उनको राह दिखाओ वो जिन पर अल्लाह ने राह गुम कर दी, और याद रखो जिस पर अल्लाह राह गुम कर दे तो फिर तुम इसके लिए कोई राह नहीं निकाल सकते। उनकी दिली तमन्ना तो ये है कि जिस तरह उन्होंने कुफर की राह इख्तियार कर ली है तुम भी कर लो और तुम सब एक ही तरह के हो जाओ। बस देखो जब तक ये लोग अल्लाह की राह में हिजरत ना करें, तुम्हें चाहिए कि इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ, फिर अगर ये हिजरत करना कबूल ना करें तो इन्हें गिरफ्तार करो, जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और ना तो किसी को अपना दोस्त बनाओ ना किसी को अपना मददगार बनाओ। अब देखिए ये बात तो दुश्मनों की है, और जैसे यहूदियों की, या कोई पाए गैर मुस्लिम को पाओ तुम्हारे मुल्क में ही आ जाए और कब्जा कर ले तो फिर तुम भी लड़ो और तुम उन्हें जहां पाओ और कत्ल करो। तो इस आयत में ना एक बात ये भी समझें कि उनके पीछे ना लगो, जैसे हमारे जो बच्चे हैं ना यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, अब कई लोग हैं बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, कोई मस्जिद नहीं जाना नौजवानों ने, तो उनके पीछे ना लगो। वो तो कहती हैं कि तुम भी ना जाओ, बल्कि तुम उन्हें कहो कि तुम भी जाओ और उन्हें को बेहतर बात समझाओ। अल्लाह अकबर। उसके बाद है 90। मगर हाँ जो लोग किसी ऐसी कौम से जा मिलें कि तुम में और इसमें अहद-ओ-पैमान हो चुका हो, या ऐसे लोगों की लड़ाई से दिल बर्दाश्त होकर तुम्हारे पास चले आए, ना तुम इससे लड़ें और ना तुम्हारी तरफ से अपनी कौम के साथ लड़ें। अगर अल्लाह चाहता तो इन लोगों को भी तुम पर मुसल्लत कर देता कि तुमसे लड़े बगैर ना रहते। बस अगर वो तुमसे किनारा कश हो गए और जंग नहीं करते तो नीज सुलह का पैगाम भी भेज रहे हैं, तो फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई राह नहीं रखी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जंग करो। बात समझ में आ गई? यानी ऐसे लोग जो सुलह चाहते हैं उनसे जबरदस्ती लड़ाई ना करो। भाई वो तुम्हारे मुल्क में रह रहे हैं और उनके दुश्मन उनके भाई हैं और उन्होंने हमला किया, लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मुल्क में उनके लोग रह रहे हैं वो कहते भाई हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम ना उनके साथ हैं ना तुम्हारे साथ हैं, हम चाहते हैं सुलह से, तो उनको ना मारो, उनके साथ जंग ना करो। अल्लाह अकबर। उसके अलावा है 91। इनके अलावा कुछ लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो लड़ाई के ख्वाहिशमंद नहीं, वो तुम्हारी तरफ से भी अमन में रहना चाहते हैं, देखें वही बात, और अपनी कौम की तरफ से भी। लेकिन जब कोई फितना और फसाद की तरफ लौटा दिए जाएं तो उनके मुंह इसमें गिर पड़े और अपनी जगह कायम न रह सके। सो अगर ऐसे लोग किनारा कशी ना हो जाएं और तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह ना भेजें और लड़ाई से हाथ रोकें तो उन्हें भी गिरफ्तार करो और जहां कहीं कत्ल करो। ये वो लोग हैं कि इनके बरखिलाफ हमने तुम्हें खुली हुज्जत कर दी है। और देखो किसी मुसलमान को सजावार नहीं कि किसी मुसलमान को कत्ल कर डाले, मगर ये कि गलती से और शुबह में। जिस किसी ने एक मुसलमान को गलती से शुबह में कत्ल कर दिया तो चाहिए कि एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करे और मकतूल के वारसों को इसका खून बहा दे। अगर मकतूल के वारस खून बहा दें तो माफ़ कर दें। देखिए एक हदीस है, हज़रत ज़ुबैर बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान उहद में तशरीफ़ ले गए तब आपके साथ मुनाफिक भी थे जो जंग से पहले ही वापस लौट गए थे। उनके बारे में बाद मुसलमान कहते हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, यानी वो निकल गए थे ना जंग में से, और बाद मुसलमानों ने कहा कि नहीं वो हमारे भाई हैं, चलो मुनकिर हो गए हैं लेकिन उनको ना कत्ल करो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, तुम इन्हें ना भी कत्ल करो ना तो ये मदीना ये ऐसा है कि अपने आप को पाक साफ कर लेता है मैल कुचैल से, ये खुद ही बाहर निकाल देगा। फिर फरमाया गया है कि गलती से अगर किसी मुसलमान कत्ल हो जाए ना तो फिर उसका फिदिया, कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो लड़के ने सलाम किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जानबूझ के जान बचाने के लिए सलाम कर रहा है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा होगा कि भाई इसका फिदिया दो जो तुमसे कत्ल हो गया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद है कि और ये अगर मकतूल के वारिस खून बहा माफ़ कर दें तो कर सकते हैं, और अगर मकतूल उस कौम में से हो जो तुम्हारी दुश्मन है तो तुमसे लड़ा भी है, और अगर मोमिन है तो चाहिए कि एक मुसलमान गुलाम आज़ाद किया जाए, खून बहा दिला देना ज़रूरी है। और अगर मकतूल उन लोगों में से है जिनके साथ तुम्हारा मुआहदा सुलह है तो चाहिए कि कातिल मकतूल के वारसों को खून बहा भी दे और एक मुसलमान गुलाम भी आज़ाद कर दे, और जो कोई गुलाम ना पाए तो उसे चाहिए कि लगातार 2 महीने के रोज़े रखे, और इसलिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ गोया तौबा के तौर पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर। अब देखिए ना एक सहीहैन में हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कबीला हज़ील की ना 2 औरतें आपस में लड़ पड़ी और एक औरत ने दूसरी औरत को मारा तो वो मर गई गिर के, और उसके पेट में बच्चा भी था।
تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اس بچہ کے عوض تو ایک لونڈی یا غلام آزاد کرو، اور وہ جو عورت مری ہے اس کے وارث جو ہے نا، عورت کے وارث، وہ اس کی دیت دے، یعنی اس کا جرمانہ دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسی طرح نا کوئی مطلب کہ خون غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا ہدیہ دینا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی جاتی ہوں کہ صحیحین میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کا جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کا شہادت دیتا ہو تو خون بہانا جائز نہیں ہے، مگر 3 حالتوں میں۔ گواہی بھی دیتا ہو، مسلمان بھی ہو، لیکن اس کا خون بہانا جائز نہیں، لیکن 3 حالتوں میں۔ ایک حالت وہ مسلمان کی وہ ہو کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، چاہے مسلمان ہے اس کو بھی قتل کر دو، اور دوسرا مسلمان ہے، شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو پھر اس کو بھی قتل کر دو، اور تیسرا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو پھر اس کے بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں جب ایسا ہو کہ تم اللہ کی راہ میں جن کے لیے نکلو تو چاہیے کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہو ان کا حال اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور جو کہ تم اسلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ دیکھیں وہی آیت آ گئی، کیا تم دنیا کے سر و سامان زندگی کے طلبگار ہو؟ اگر یہی بات ہے تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سی غنیمتیں موجود ہیں۔ تمہاری حالت بھی تو پہلے ایسی ہی تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، پھر ضروری ہے کہ لوگوں کا حال تحقیق کر لیا کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اس کی میں تفسیر کر چکی نا کہ وہی مسلمان جو غلطی سے مار دیا۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں میں سے جو لوگ، آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 95، مسلمانوں میں سے جو لوگ معذور نہیں ہیں اور بیٹھے رہے ہیں، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بے ہی اعتبار درجے کی فضیلت دی ہے، اور یوں تو اللہ کا وعدہ نیک سب کے لیے ہے، کسی کا نیک عمل بھی ضائع نہیں ہو سکتا، اور بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بہت بڑا اجر دیا ہے۔ دیکھیں کتنا پیاری بات کہہ دی ہے کہ جو چل کے نکلے، جہاد کرے، تلوار پکڑے یا ویسے جہاد کرے، کوشش کرے دنیا میں کوئی ایک جو ہے نا اپنی برائیوں کو چھوڑ کر، بے نمازیوں کو چھوڑ کر آپ نے ایک اچھی راہ پر چلنا شروع کر دیا، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے، بہت بڑی یہ بھی ہجرت ہے، اور یہ بھی جہاد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بیٹھے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نیتیں تو ان کی بھی دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے جنگ میں رہے ہیں برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن وہ بے بس تھے، نہیں آ سکے، اور کچھ معذور تھے، کچھ بیمار تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو بھی اجر دے گا۔ اللہ تو کسی کا اجر نہیں رکھتا، تو لیکن ان کے برابری نہیں ہو سکتی جو جنگ میں گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 96، درجات منہم و مغفرات، یہ درجات اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے اللہ۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، اور جو لوگ دشمنوں کے ساتھ رہ کر اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، وہ جواب دیں گے کہ ہم کیا کرتے، ہم ملک میں دبے ہوئے اور بے بس تھے۔ اس پر فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سن لیں اب کہ جان بوجھ کے بے بس ہو کے نہیں بیٹھے رہنا، خاندان والے، گھر والے، محلے والے نمازیں نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نمازیں پڑھاؤ، یا پھر دباؤ میں بھی آ گئے ہو نا، کوئی دشمن ملک پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دے رہا، تو دیکھیں فرشتوں نے روح نکالی تو کیا کہا، کیوں تم نے اپنے آپ کو یہاں رکھے اور چھوڑا، کیا اللہ کی زمین کم تھی، نکل جاتے۔ اسلام پہ عمل کرنا نہیں بس ہونا، لیکن اللہ نے جب تک تمہیں یہ سہولت دی ہے نکلو، اور نکل کے جا کے کسی ایسی جگہ چل جاؤ جہاں پہ تم اسلام کے تمام اراکین پر عمل کر سکو۔ اللہ اکبر۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر ہاں ایسے بے بس اور کمزور لوگ، خواہ مردوں اور عورتیں ہوں یا بچے ہوں، وہ اپنے لیے کوئی چارہ نہ کر سکیں۔ دیکھیں آگے بے بس لوگوں کی بات آ گئی، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ ہی ہیں جن کے متعلق امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، وکان اللہ عفوا غفورا۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اسے اللہ کی زمین میں بہت سی اقامت گاہیں مل جائیں گی، اور وہ اس زمین میں کشائش پائے گا۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے اور پھر اس کو اسی راہ میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں نکلو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اگر تم نمازیں قصر کر لو، خصوصاً اس وقت جب تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی بری مصیبت میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں جو ہر وقت کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اے پیغمبر اسلام، جب تم مسلمانوں میں موجود ہو اور جنگ جاری ہو رہی ہو یا تم حالت جنگ میں ہو تو تم ان کے لیے نماز قائم کرو، تو چاہیے کہ ایک حصہ مقتدی بن کر تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکعت مکمل کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا حصہ جو نماز میں شریک نہ تھا تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، اور ایک رکعت وہ بھی ادا کرے۔ چاہیے کہ پوری ہوشیاری رکھے اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ یاد رکھو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کی دلی تمنا ہے کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان جنگ سے ذرا بھی غفلت کرو تو وہ یک بار کی تم پر ٹوٹ پڑے۔ اور اگر تمہیں برسات کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو
یا تم بیمار ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار کے رکھ دو، لیکن اپنے بچاؤ سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ یقین رکھو اللہ نے منکرین حق کے لیے نامرادی کا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور تم پر فتح مندی نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم ان تمام باتوں کا خیال رکھو جو اوپر بیان کر دی گئی ہیں اس آیت میں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ کیا آیت ہے؟ یہ بتایا نماز خوف کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، آیت ہی ہے، حدیث بھی نہیں ہے، کہ بات سنو جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب خود ہی سوچیں آپ کہ جو بچے بچیاں یا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو یہ تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، یہ تو سخت بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ سخت بیمار ہو نا انسان تو لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے، معاف ہی نہیں ہے۔ بس ایک چیز ہے جو اللہ نے معاف نہیں کی، ورنہ حج بھی معاف کر دیا اگر طاقت نہیں ہے، زکوٰۃ بھی معاف کر دی اگر طاقت نہیں ہے تو، اور روزے بھی اس میں سہولتیں دے دی کہ اگر تم مسافر ہو تو۔ دو چیزوں میں کوئی سہولت نہیں دی، ایک اس میں نماز میں، اور دوسرا لا الہ الا اللہ۔ اس پہ کیا پیسے لگتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ یہ پکا عقیدہ رکھنا، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی امیری غریبی نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہ دو چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو اے نبی، جب تمہیں نماز کا وقت آ جائے نا تو دشمن ادھر پلاننگ بنا رہے ہیں کہ ان کی نماز کے وقت ان پہ حملہ کرنا، کیونکہ یہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے وہ طریقہ اپنا انہیں بتا دیا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ نے پتا کیسے نماز پڑھنی ہے، کچھ لوگوں کو 10 کو 20 کو 100 کو 300 کو جتنے لوگ ہیں نا ان کو کھڑا کر دو، اور باقی آدھوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھاؤ، اور جب ایک رکعت پڑھ لیں نا اور آپ کھڑے ہوں وہ پیچھے سے نکل جائیں، دوسرے سارے آ جائیں، پھر وہ ایک رکعت پڑھ لیں اور اپنے ہتھیار نہ ہاتھ سے نیچے گرانا۔ جو آئے ہیں نا نماز پڑھنے تمہارے پیچھے، وہ اپنے گلوں میں ہتھیار لٹکائے رکھے، رکھ کے نہ آئے کہ حملہ ہو گیا نا تو ایک دم انہوں نے پھر حملہ کر کے یہ نہ کہنا کہ اوہ ہمیں مار دیا، ہم نے نماز پڑھی، طریقے بتا دیے۔ غافل نہیں ہونا۔ اگر مصیبت کوئی ایسی پڑ گئی ہے کہ تمہارے کندھے شل ہو گئے ہیں، موسم خراب ہے، تو تم پھر تھوڑی دیر سامان اتار کے تھوڑا سا سانس لے لو، لیکن ہتھیار کی طرف نظر رکھو، غافل نہ ہونا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سارے قانون بتا دیے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد پھر بتایا 103 میں، اور پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو چاہیے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب ایسا ہو کہ دشمن سے تم مطمئن ہو جاؤ اور سفر سے گھر واپس لوٹ آؤ تو نماز قائم رکھو، قصر کرنا ترک کر دو۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں پر وقت کی قید کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے، وقت کی قید کے ساتھ نہیں، وقت پہ نمازیں پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، ادھر اذان ہو ادھر کام چھوڑ کے وہ گئے، بس مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، آخری وقت تک بھی کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہے اور دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تمہیں جنگ میں دکھ پہنچا ہے تو جس طرح تم دکھی ہو وہ بھی تمہارے ساتھی ہاتھوں دکھی ہوئے ہیں، اور تم کو ان پر یہ فوقیت ہے کہ اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو کہ انہیں میسر نہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی ہے اللہ نے کہ اپنے اوپر اتنا ترس نہ کھاؤ۔ یعنی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اپنی جان پہ نا کبھی بھی ترس نہیں کھانا چاہیے۔ بیمار ہو گئے اٹھو، کوئی بات نہیں، ذرا ادھر ادھر چلو، ترس نہ کھاؤ اپنے اوپر۔ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے اوپر ترس بہت کھاتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، وہ میرے لیے یہ کر دو وہ کر دو، وہ نکمے۔ بہترین انسان وہ ہوگا سخت بیماری میں بھی اٹھ کے کہے گا میں خود ہی کام کر لوں، یا بہت مجبوری ہے نا تو پھر ہے، ورنہ دل میں یہی تمنا رکھو کہ میں نے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو دشمن کو تم لوگوں نے دکھ دیے ہیں نا، ان کے بھی مرے ہیں، تمہارے اگر صحابہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بھی مرے ہیں، لیکن فرق دیکھو کیا ہے، اب فرق کتنا بڑا ہے، وہ کیا ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں ہیں، آگے جا کے بہاریں بہاریں ہیں، ان کو دیکھو کوئی امید نہیں ہے، وہاں جانا ہے تو آگ ہی آگ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر 105 ہم نے تم پر الکتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی ہے تاکہ جیسا کچھ اللہ نے بتلایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری میں نہ جھگڑو اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ کانا غفور الرحیم۔ اور وہ لوگ جو اپنے اندر خیانت رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے نہ جھگڑو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت اور معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنا حال انسانوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ راتوں کو مجلس بٹھا کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو اس وقت وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگانی میں تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا، یا کون ہے جو ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمِلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو شخص کوئی برائی کی بات کر بیٹھتا ہے یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہے پھر اللہ بخشش طلب کرتا ہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا ان کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے
ایک صحابی تھے یہ، تو کوئی پانی شانی دینا، کوئی وضو کے لیے پانی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کام کر دینا، وہ کہتے میں ساتھ رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پکڑا اور وہ حاجت کے لیے گئے، اور کہتے میں ان کے ساتھ ساتھ گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور واپس آ کے میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر نا ایک آیت اتری ہے، وَمَن يَعْمِلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اتنی پیاری آیت اتری ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے صحابیوں کو جلدی سے آ کے بتاؤں کہ دیکھو اگر کوئی گناہ ہو جائے نا، اللہ کہتا ہے کہ جو شخص کوئی برائی کی بات کر بیٹھتا ہے یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحمت کرنے والا پائے گا. اللہ اکبر. تو وہ کہنے یہ آیت سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آ گئے. تو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چاہے کوئی چوری کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے کوئی چوری کرے. اس نے کہا چاہے کوئی زنا کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں چاہے کوئی زنا کر لے، لیکن برائی کر لی ہے نا، کوئی ظلم کر لیا اپنی جان پر، تو اللہ کہتا آ جاؤ میں تمہاری بخشش کر دوں گا. اچھا اس طرح انہوں نے نا 3 دفعہ یہ باتیں بار بار پوچھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں گویا ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو جائے. یعنی بندہ کہتا ہے نا کہ بس کر بھائی تیرا بیڑا ترے، اتنی دفعہ پوچھ رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بالکل جتنی دفعہ بھی گناہ ہو جائے اللہ بخشش کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد ہے 113 112. اور جس کسی سے خطا سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر اسے بے گناہ کے سر تھوپ دے تو اس نے بہتان کھلے گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھا لیا، یعنی کسی پر تہمت لگانا. اور اے پیغمبر اسلام اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں غلط راستہ پر ڈال دیں اور تم بے گناہ آدمیوں کو مجرم سمجھ لو. یہ لوگ غلط راستہ پر نہیں ڈال رہے ہیں مگر خود اپنی جانوں کو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کر دی ہے، اور جو باتیں معلوم نہ تھیں وہ تمہیں سکھلا دی ہیں، اور تم پر اس کا بہت بڑا یہ فضل ہے. ان لوگوں کے پوشیدہ مشوروں میں سے اکثر مشورے بھلائی کے لیے نہیں ہوتے. ہاں جو کوئی خیرات کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا چاہے اور اس کے لیے کسی بات کی پوشیدگی رکھے، جو کوئی اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اس طرح کے کام کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اور جس شخص پر الہدا یعنی ہدایت کھل جائے اور اس پر بھی وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنے لگے تو ہم اسے اس طرف کو لے جائیں گے جس طرف کو جانا اس نے پسند کیا ہے، اور اسے دوزخ میں پہنچا دیں گے. وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بڑی اور بری جگہ ہے. اللہ یہ بات بخشنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ جسے چاہے بخش دے، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بھٹک کر سیدھے رستے سے بہت دور جا پڑا. اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں پکارتے مگر بیبیوں کو، انہوں نے جن کے نام لات منات عزا رکھے ہیں وہ مؤنث ہیں یعنی عورتیں ہیں، اور یہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ایک دفعہ یہ فرمایا کرتے تھے بلکہ خطبے میں کہ سب سے زیادہ سچی بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے جس میں ساری سچی باتیں ہیں. اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور پھر جتنی بھی چیزیں تم نکالو گے نا اس کے علاوہ وہ بدعت ہیں، اور جتنی بدعتیں ہیں نا وہ گمراہی ہیں. اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اکبر. آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 121. آیت نمبر 120 پڑھ لی ہے. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور آرزوؤں میں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو کچھ وعدہ کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ یہ اس سے نکل بھاگنے کا کوئی راہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے تو ہم انہیں باغوں میں کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ انہیں باغوں میں رہیں گے. اللہ کا وعدہ حق ہے، اور تم خود ہی غور کر لو کہ اللہ سے بڑھ کر بات کہنے میں سچا اور کون ہو سکتا ہے. مسلمانوں نجات و سعادت نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، وہ تو ایمان اور عمل پر موقوف ہے. جو کوئی برائی کرے گا تو ضروری ہے کہ اس کا بدلہ پائے گا، پھر اللہ کے سوا نہ تو اسے کوئی دوست ملے گا نہ مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکرن، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور رائی برابر بھی ان کے ساتھ بے انصافی ہونے والی نہیں ہے. اور پھر اس آدمی سے بہتر دین رکھنے والا کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی ہے جو صرف اللہ ہی کا ہو رہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، تم کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں وہی حکم دیتا ہے جو آیت 3 میں گزر چکا. نیز وہ تمہیں یتیم عورتوں کی نسبت بھی حکم دیتا ہے جو تمہیں قرآن کریم میں سنایا جا رہا ہے. وہ یتیم عورتیں جو تمہاری سرپرستی میں ہوتی ہیں اور ان کا وہ حق جو ٹھہرایا جا چکا ہے تم نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. نیز جو
کچھ بھی ہے جو کچھ بے بس بے پاپوں کی نسبت قرآن میں سنایا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں حق و انصاف کے ساتھ قائم رہو اور تم بھلائی کے کاموں میں سے جو کچھ بھی کرتے ہو اور اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے.